کرام اللہ تعالیٰ رب العزت سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ کلمہ طیب پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر جانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے معززین سے گزارش ہے کہ یہ ایک اسلامی چینل ہے، دین نور ہدایت دینی تعلیم۔ اس میں قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ بہت جلد۔ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اسلامی چینل ہونے کے ناطے بیل کو بھی دبائیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اس کو شیئر بھی کریں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ مسلمان تک یہ قرآن پاک کی ہدایت، قرآن پاک کا ترجمہ پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ کیا کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ کسی بھی ملک میں جانے کے لیے ہمیں ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ویزا لگوانا پڑتا ہے۔ ہم ویزا لگوا لیا، اس ملک میں پہنچ گئے، اس ملک میں انٹر ہوتے ہی، اس ملک میں داخل ہوتے ہی ہم پر اس ملک کے قانون نافذ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ملک کے قانون کی پاسداری کریں گے تو جتنے عرصہ بھی وہاں گزاریں گے بہت خیر و عافیت سے گزاریں گے۔ اگر اس ملک کے قانون کی پاسداری نہ کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اذیتیں ہوں گی، سزائیں ہوں گی، جیلیں ہوں گی۔ تو یہی محترم ناظرین کرام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے لیے ایک ویزا ہے عالم اسلام، ریاست اسلام، اسلامی اسٹیٹ میں داخل ہونے کا۔ ہم اس اسٹیٹ میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں قدم رکھ لیا ہے۔ ویسے تو ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، ہمارے کان میں، دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے۔ اور یہ غور سے سن لیں کہ یہ دیکھیں اقامت اور جماعت کھڑی ہونے میں کتنا ٹائم ہے، کتنا فرق ہے۔ دوران اقامت ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنی ہماری زندگی ہے یہ دنیا کی۔ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی کان میں، اقامت بھی ہوگی کان میں، اور نماز، ہماری نماز جنازہ، اس میں اتنا فرق ہے جس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ذکر اندوزی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، جھوٹ فریب سے سودا خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہر کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جائز ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاریں، بنگلے، کوٹھیاں، جائیدادیں بنانے کے تگودوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آخرت کا بھی کوئی مکان بنایا، آخرت کے لیے بھی کچھ سوچا؟ اسی لیے میں قرآن پاک کی تعلیم آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اس میں آگے بہت کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کے قوانین ہیں، ہر ملک کے، ہر ریاست کے اپنے اپنے قوانین ہیں۔ ان قوانین پر عمل کرنا ہم پر بہت لازم ہے۔ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی، اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ جو بھی دائرہ اسلام میں اسٹیٹ اسلام کے قوانین ہیں ان پر عمل کریں، ہر صورت میں عمل کریں۔ میں کچھ چند چیزہ سے عمل آپ کو بتاؤں گا، قانون بتاؤں گا، ویسے تو بے شمار ہیں، میں وہ بتاؤں گا جو روزمرہ زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں، جو ہر روز ہمیں ان پر عمل کرنا پڑے گا اور کرنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا مستقبل میں صلہ اللہ تعالیٰ اس کا دے گا ہمیں۔ قرآن مجید کے وہ چند قوانین کون سے ہیں جو بہت اہم ضروری ہیں؟ ضروری تو سب بھی ہیں، ضروری تو یہ یہاں تک ہیں کہ راستے میں آپ کو کانٹا بھی نظر آ جائے تو اس کو بھی اٹھا لو، کسی کو تکلیف ہی نہ دو۔ ضروری تو سب ہیں، لیکن یہ چند میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کہ جو اللہ رب العزت نے
قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہم پر بہت ضروری ہے، اور حدیث جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام پر یقین لانا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی بھی انبیاء کرام کے خلاف نہیں بول سکتے، کسی بھی انبیاء کرام پر یقین نہ لانے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمام انبیاء کرام پر مسلمان لانا، اپنا ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کے بارے میں کوئی بھی نازیبا بات مت بولنا، نہیں کہ ہم مزار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم اسٹیٹ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ یتیموں مسکینوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ تو میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ یتیموں مسکینوں بیواؤں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، رحم دلی سے پیش آنا، ان کا مال نہ کھانا، ان کے عزت و احترام کرنا۔ ناظرین کرام، غلاموں جو نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، یتیموں مسکینوں کا مال ہڑپ نہ کرنا، بیواؤں اور نادار لوگوں کی مدد کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کی عزت و احترام کرنا، زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ چوری، ڈاکہ زنی، حرام روزی سے کنایت کرنا، زنا، حرام کاری سے بالکل دور رہنا، بالکل اس کے قریب نہ جانا، سور سے پرہیز کرنا، کسی کو نہ قتل نہ کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا، اس نے انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس سے اجتناب کریں۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، بلکہ حق سے ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کم نہ تولنا، جھوٹ بول کر خرید و فروخت نہ کرنا، جو اس دور میں ہم اکثر یہی کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے مال میں یہ نقص ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے اتنے کا خریدا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ملے۔ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ یہ اس ریاست کے قانون ہے کہ جھوٹ بول کر خرید و فروخت بھی نہ کریں۔ انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، ہر وقت انصاف پر رہنا، کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگانا، جھوٹی گواہی سے اجتناب کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، عورتوں کا پردہ میں گھر سے باہر نکلنا، بوڑھے والدین کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، عورتوں کی عزت و ناموس کا خیال رکھنا، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جب سوال و جواب شروع ہوں گے تو ہمسایوں کے سوال جواب ہی شروع ہوگا۔ ہمسایوں کا متعلق ہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وعدہ خلافی نہ کرنا، جب کسی سے وعدہ کریں تو اس کی خلافی نہ کرنا۔ ناظرین کرام، یہ تھے چند وہ قوانین جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ ناظرین کرام، ان قوانین پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنا ہے۔ اگر عمل کریں گے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی، آخرت کی دنیا میں بھی۔ یہ وہ قوانین ہیں، چند قوانین جو ہمارے روز بروز ہر روز زندگی میں کام آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم عمل کیسے کریں گے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکیں ہیں، حدیث مبارکہ ہے، جیسے انہوں نے اس پر عمل کیا ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا، بار بار اس کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کرتے جائیں، اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائیں گے۔ ان کو بھی معلوم ہے، وہ دلوں کے بیچ جاننے والے ذات پاک ہے، ان کو بھی معلوم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ہر صورت میں اس کی کوشش کریں۔ جب ہم کوشش کرتے جائیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود راہ ہموار کرتے جائیں گے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنے رحمتوں کی بارش برسا دیں گے، اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہم کوشش ہی نہ کریں تو ہم کیا کر سکتے، کیا منہ دکھائیں گے اس دن؟ اللہ رب العزت کو زور جب پیش ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟
اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہر حال میں ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہ تو کہیں گے نا کہ رب العزت ہم نے کوشش کی تھی، ہم بار بار کوشش کرتے تھے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں اپنی رحمت سے نواز دیں گے، ہمارا بیڑا پار کر دیں گے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وعلی آخر دعوانا۔